السلام علیکم، میں ہوں نعمان علی. آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ وتھ قومی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل شریف انوری صاحب. آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کچھ سیاسی کویشچن آنسر ہیں ہمارے، وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمد. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے اس میں جو نئے سی ایم آئے ہیں سہیل افریدی صاحب، انہوں نے کافی اقدامات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی ہیں. کچھ آرڈرز یہ ہیں جن میں سے ہے ایک 3 MP کے تحت کسی بھی پارٹی کا ورکر ہے یا MNA ہے MD ہے اور اس کو آج ہی کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار یا ان کے خلاف پرچہ وغیرہ نہ کیا جائے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا ہے؟ یار ماشاءاللہ یہ جو آ کے اس نے شروع میں جس طرح کا اقدامات کیے ہیں، لوگوں کو اس سے یہی توقع ہے کہ وہ ایسا اقدامات کرے گا اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، اور جو اس پہ ظلم ہوئے ہیں کم از کم وہ ظلم باقی لوگوں پہ تو نہ ہو. اور سب سے بڑا کیا ہے کہ 200 کیسز آپ نے پولیٹیکل بنا دیے. بالکل. تو اس نے ابتدائی بند کری کہ جی آپ نے کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو میرے صوبے میں. اور اب یہ ظاہر ہے آ کے جب دیکھتے ہیں پرفارمنس میں کہ واقعی میں اس کی جو باتیں ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. اور یہ تو چاہیں گے دوسرے لوگ کہ ہمیں گرفتار کرے پلیز، تاکہ اس کے ہاتھ جان بوجھ کے کوئی باہر انڈا توڑ دیا، کچھ ایسے کیا، مطلب آپ کو ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ اچھے اس کے وہ ہیں. اور جیسے اس نے کہا نا جی میں نے اس وقت حلف لینے سے پہلے ملنا ہے یا کوئی بڑے ڈیسیژن لینے سے پہلے ملنا ہے، ملاقات ہو نہیں پا رہی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیسیژن سے اس کا اور عمران کا فادر اور بیٹے کا رشتہ ہے، ہر پولیٹیکل لحاظ سے بھی اور ویسے بھی وہ گیپ بھی اتنا ہے عمر کا. عمران کا لگایا ہوا پودا ہے. اور یہ دکھانا کہ جی ایک جیل سے بیٹھ کے بھی ایک بندہ کافی پاورفل ہے اور ایک ایسے ورکر کو مطلب جس کا بیک گراؤنڈ سارا یہ سب خاندان سے نہیں تھا. آؤٹ اسٹینڈنگ بات جو ہے نا، یعنی کہ کا ایک کامن آدمی اور ایک ورکر ہے، سمپل ورکر جو 15 سال کی عمر میں جوائن کیا آتا ہے. تو یہ ایک قسم کی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے سیاست میں. اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو ہمت دے، کیونکہ چیلنجز بہت ہیں اس وقت آرمی کا بھی اور افغان بارڈر کا بھی، اور جس طرح کی صورت حال ہے PTI پہ تو کوئی قسم کا کافی وہ آیا ہوا ہے پریشر ہر قسم کا. اور تو اس میں ایک اور یہ ایک بات جو کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ اصل بندہ وہی ہے جو پریشر میں ابھر کے نکلتا ہے، پریشر میں ابھر کے نکلتا ہے. مطلب ویسے تو آپ کے جناب ٹیم نے 300-400 رن بنایا تو آپ بھی آ کے 50 تلے تو کون سی بات کو یہ عمران خان کی وہی بات ہے. مین از جس کو کہتے ہیں ججڈ بائی دا ہز پرفارمنس ایٹ دا ٹائم آف دا کرائسس. ٹھیک ہے، کرائسس میں آ کے اوور. تو اب یہ وہ ایک والی بات ہے کہ اس وقت جب پریشر میں تو یہ کس طرح کا ہے. تو یہ اللہ اس سے نیک تمنائیں اس کے لیے اور دعائیں اس کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ دوسرے کیا نام ہے صوبے ہیں، پنجاب ہے، بلوچستان ہے اور سنگھ ہے. زیادہ تر سنگھ اور پنجاب کی اگر بات کریں، اور پنجاب اور سنگھ میں سے اگر میں پنجاب کی بات کروں زیادہ تر، تو جیسے بھی ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی کلپ اٹھا کے وہ کہیں پہ بھی اپلوڈ کر کے پولیس والے دیکھے اور ہمیں ابھی پولیس آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گی. ہم نے اب گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بات کی، لیکن جو ابھی سہیل افریدی نے جو بیان دیا، جو اقدام کیا ہے، تو یہ اگر ہم اس لحاظ سے پنجاب اور KP کو دیکھا جائے دونوں سائڈوں پہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سہیل افریدی کے آتے ساتھ ہی کہ ورکروں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے. تو آپ اس رائے کو کس لحاظ سے پنجاب کو مطلب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو یہ کام سہیل افریدی سے سیکھنا چاہیے؟ یار بات یہ کہ جیسے ہمیں پتہ ہے یہ گزشتہ 3 سال کی جو باتیں ہیں کہ جو نون ہے لیے پارٹی وہ سینٹر پر بھی اور پنجاب دیتی ہے ایسے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سینٹر میں ہے اور مینلی سندھ میں. تو بیسیکلی اگر آپ صرف صوبے کی بات کریں تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں صوبہ سرحد جو ہے وہ KPK کی پرفارمنس کو شو کر رہا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ نون کی، اور سندھ جو ہے وہ پارٹی کی پرفارمنس.
تو ایک ایک اب اس میں یعنی کہ جیسے وہ باتیں ہو رہی ہے کہ وہ جو دو پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں تو 40 سال سے اقتدار میں ہیں اور میوزیکل چیئر والی باتیں ہیں، تو وہاں جو آلریڈی نظام چل رہا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پہ قانون کس پہ لاگو ہوتا ہے کس پہ لاگو نہیں ہوتا، عدل انصاف، اور وہ جس کے لیے تحریک انصاف کا اپنا موٹو ہے کہ جناب، تو وہ اس کی اپلیکیشن وہ اپنے اصول کی وہاں کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اصول کی اپلیکیشن وہاں کرتے ہیں جو تو یہ اصولوں پر ٹکراؤ ہے نا، تو وہ تو اپنی ڈگر پہ چلیں گے جس ڈگر پہ وہ چلتے آ رہے ہیں، یہ ایک سوچ بن چکی ہے وہ بن کے وہ اسی طرح چلے، ان کے لیے وہ نارمل ہے۔ اور ہم یہاں کے پنجاب جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح والی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی پنجاب کی بات آپ نے کر لی، تو آج کل نواز شریف آئے ہیں، نظر نہیں آ رہے بھئی یہ تو آپ اسے پوچھیں، پاپا سے پوچھیں، کیونکہ وہ آج کل میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بڑی تصویریں اڑتی بھی ہیں، گیدڑ تو گیدڑ تو اس کو کہتے ہیں جو ڈبو ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو وہ ماشاء اللہ سنے میں وہ لندن چلے گئی، تو وہ جناب وہ کون بھاگا ہے اور کون باہر گیا ہے اور کون نام رکھا ہوا تو ہے شیر کا اور کون فرار ہوا ہوا ہے، تو بلا عالم یہ تو پھر کہیں آپ کو ملے گی کہ وہ آج کل میرا خیال سب کہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے لیے۔ ارے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، یہاں سے کوشچن میرے مائنڈ میں اور آ گیا کہ ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، رہا ہو، اور اس کی ایک مطلب شخصیت بن جاتی ہے نا عوام کی نظر، صحیح ہے، ایک قسم کا اعزاز بھی ہے کہ آزاد بھی ہے جو، لیکن وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آتا اس لحاظ سے کہ وہ بندہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ کے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی کیا رائے کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیا ایسی وجہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپے بیٹھے ہیں یا کہیں گئے بھی رہتے ہیں؟ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کارتوس ہو چکے ہیں، 3 دفعہ کا مطلب یہ کہ آپ 3 دفعہ بن چکے ہیں اور 3 دفعہ آپ کی یہ ہو گیا، وہ کارتوس چل چکا ہے، اب وہ بار بار ریفل ہو کے نہیں چلے گا۔ اور اب جو نئے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ بیسیکلی شہباز ہیں، یعنی کہ وہ ٹرمپ کے اس کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے اٹالین پرائم منسٹر کھڑی ہوئی یوں کر رہی ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے مطلب اس وقت جو فوکس ارینا پہ ہے اور اسٹیج لائٹ جو پڑ رہی ہے وہ اس پہ پڑ رہی ہے، تو اس کو بڑا وہ اپنے طور پہ جناب جس ایکٹر بنے ہوئے ہیں وہ الفاظ کے میں تجھے سلوٹ مارتا ہوں ہسٹری میں ہوا ہے اور میں تجھے نوبل پرائز کے لیے، بھائی نوبل پرائز تو ہو چکا نا 225 کا، اب 226 کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دوبارہ اس کو، تو وہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کی جو بھی ایک بیوقوفانہ اور بال کیا کہتے ہیں جوتے پالشیانہ حرکتیں چل رہی ہیں، وہ ایک کافی پبلک کے مطلب آپ کے کہنے کا بات ہے، اوپر سے وہ تو جب وہ کر رہا ہے تو ایک بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ کام کر رہا ہے تو میں ویسے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ لائن رکھوں، لیکن تو پرانی چیز ہے، کارتوس چلی ہوئی ہے اور نیا بندہ آ کر زیادہ اچھے پالش کر رہا ہے۔ مطلب نواز شریف کی جگہ شہباز شریف نے لے لی ہے فار دا ٹائم بینگ، کچھ ایسی کلکس ہوئی ہیں کہ وہ ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے وہ بھی ایک ورلڈ کا ٹاپ کلاس مداری ہے، بالکل، تو مداری کو ایک مداری کی چاہیے چھوٹا سا جمہور بچہ چاہیے، تو وہ ایک قسم کی آج کل ان کی یہ کہنا ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں، اب ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے تو میں ساتھ فلسطین کے اوپر آ جاتا ہوں۔ ابھی ٹرمپ نے حالیہ بیان دیا ہے، کل کا بیان ہے یا آج کا آئی تھنک بیان ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر حماس نے جو وہاں کی مطلب فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان کو حماس کہتے ہیں، تو وہ حماس اگر اپنے ہتھیار نہیں ڈالتے تو ہم اسلامی فوجیں بھیجیں گے اور وہ ان کا اچھا علاج کریں گی۔ کیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کہ اگر اسلامی فوجیں جاتی ہیں اور حماس کے ہی ساتھ مسلم مجاہدوں کے ساتھ لڑتے تو کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اب بیسیکلی جو میں سمجھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فوجوں کا وہ گروپ جو یہ کریٹ کریں گے، یعنی کہ وہ سربراہ جو کس معاہدے میں ٹرمپ کے دائیں اور بائیں کھڑے گے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک اسلامی فوج وہ بھی ہے جس کے راہی شریف سربراہ ہیں اور وہ بھی اسی چلے اس کو ذرا الگ کر دے کہ اگر ٹرمپ والی وہ کرتے ہیں تو اس میں ایجپٹ ہو گیا اور یہ باقی ہو گئے، تو یعنی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہے گا تو کیا ہمارے
یا دوسرے ایجپٹ کے جو سپہ سالار ہیں اس کو نہ کریں گے اور وہ ان کی فوج کے انہیں کو اوبے کرے. تو مطلب یہ بیسیکلی آپ ایک جو فریڈم فائٹر ہے ان کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر دو, اپنے ہتھیار پھینک دو. تو کیا یہ تو ایک قسم کا یہ ہے, لیکن بہرحال اب یہ دیکھو کیونکہ اصل میں جو آتی ہے تنقید ہوتی ہے اور دل دکھتا ہے, وہ ٹرمپ کی باتوں سے اتنا نہیں دکھتا جتنی ہمیں اپنوں سے کہ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس میں ایرانی فوج جائے گی اور دوسرا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک, تو پھر میں کیا کروں؟ پھر تو وہ آپ کے وہ والے بندے نا جو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے آتے ہیں, آپ کے ساتھ تصویر کھینچانے کے لیے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں, جس میں ترکی ہو گیا, پاکستان ہے, مصر ہے. ہاں تو ان کو سعودیہ اس میں شامل ہے جو ٹرمپ کے مطلب اس معاہدے میں ہے, اور ساتھ قطر بھی ہے. اگر آپ وہ یہ ڈکلیئر کریں کہ جی مثال کے طور پر میں اپنے مفروضہ پہ بات کر رہا ہوں, وہ یہ ڈکلیئر کریں کہ جی مسلمان ممالک جو اس میں ہیں کہ ہم اس کو ایک لیجیٹمیٹ قانونی اخلاقی طور پر ایک ریزسٹنس فائٹر سمجھتے ہیں یا اپنی عوام کی جد و جہد کرنے والا سمجھتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی یہ بیان دینا ہی, جو کہ کوئی ہم ایگزیجریٹ نہیں کریں, کیونکہ ویسٹ اور اسرائیل اور امریکہ تو ان کو ایک دہشت گرد گروہ میں, تو جب پہلے دہشت گردی کا طالب تو ہٹائیں, تو آپ جب ایک دہشت گرد سے ہتھیار لیتے ہیں تو پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے لیتے ہیں, صحیح ہے نا. اس لیے جب آپ اسے معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی پاسداری نہیں کر رہے, آپ نے معاہدہ کیا اور اس کے بعد سینکڑوں بم گرا دیے. ہاں, اسی کے اوپر آ جاتے ہیں بم کی باری. دیکھیں ابھی پچھلے ویک سم تھنگ 2 ویکس ہو گئے, ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے, سعودیہ بھی شامل ہوتا ہے, قطر اور ترکی اور مصر بھی شامل ہوتے ہیں. مطلب 5-6 ممالک جو ہے پاکستانی اور مسلمی ممالک جو ہے نا وہ ایڈ ہوتے ہیں اس معاہدے میں کہ جی صلح ہو جاتی ہے, چیف فائز ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی وہ ایکسچینج ہوتے ہیں, قیدی ایکسچینج ہوتے ہیں, فوراً ہی اسرائیل حملہ کرنا شروع کرتا ہے دوبارہ سے. لیکن کسی ہمارے اسلامی ممالک کا جو اس میں شامل تھے کسی کا بیان نہیں آتا. اس کے اوپر آپ کی کیا ہے؟ بیان نہیں آنا چاہیے, بلکہ یہ تو ثالث وہ ہیں قسم کے بیچ کے گارنٹر کہ ہم اس معاہدے کا ضمانت دیتے ہیں. مطلب جو گارنٹر ہے وہی اگر ہٹ گیا اور وہ جو دوسرا گروپ کی پارٹی کر رہے ہیں, جب اس کا وجود ہی تقریباً اتنا تنگ پڑ گیا, ہر اس کے لیے زندگی اور اس کے ارد گرد مشکل ہو گئی ہے, تو اس میں گارنٹر بھی اگر وہ آپ کا نہیں بولے گا جس کو ضمانت ہے, تو اس میں مطلب اب بات ہی کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن دنیا میں بچا ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اقوام متحدہ یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو کہ جس کے اس کی کوئی اس نے تابع داری کری ہو یا اس کی ریزولوشن کو مانا ہو یا اس نے اس کی دھجیاں یا کھاڑ دو, تو جب وہ اتنی بڑی ریزولوشن کی نہیں کر سکا تو یہ گارنٹر تو یہ اس کا خاصہ ہے کہ جناب اس کے نزدیک کوئی لال اور معاہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مطلب وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اپنے قیدی واپس لیے جائیں, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی ان کے قیدی واپس جائیں گے اور عوام ایک جگہ پہ اپنے گھروں میں جائے گی, یہ جن کے گھر تھے یا نہیں تھے, اور عوام کا ہمیں پتہ ہوگا اس جگہ پہ عوام ہے, اور انہوں نے اسی جگہ پہ ہی دوبارہ بومبنگ کی. ابھی دیکھو نا بات یہ ہوتی ہے, یہ مطلب ان کا پہلے پلان تھا یہی کہ ہم ایسا کریں گے اور اپنے قیدی لے کے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیں. ایسی شبہات تو اس میں بھی ہوگی دوسری سائڈ پہ. ہاں, یہ بات نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ جی میں اتنا معصوم ہوں کہ میں ان کی یہ بات, میرے ذہن میں بھی یہ وسوسے ہوں گے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن جو وسوسے ہوتے ہیں, ڈر ہوتے ہیں, ایک سائڈ ویک ہوتی ہے ایک سائڈ اسٹرانگ ہوتی ہے, تو اس میں جو ضمانت کرنے والے ہوتے ہیں بیچ کے, وہ گارنٹی دیتے ہیں جی جو آپ کا وسوسے وہ نہیں ہوگا, وہی ویسی بات ہوگی جیسے معاہدے میں لکھی ہوئی. تو جب وہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ بندہ کمپلین کرے, آپ کا وہ ہوتا ہے ضمانت دینے والوں کا, جن کے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیس کو لے کے جاتے ہو, یہ نہیں کہ وکٹم لے کے جائے بلکہ ضمانت لینے والا, اب وہ جا کے ان سے سوال جواب. چلے میرا لاسٹ کوشچن ہے ٹرمپ کے حوالے سے ہی. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں, اسی ویک کی بات کریں تو ٹرمپ کے خلاف 2700 جو ہے نا وہ احتجاج ہوئی, ریلیاں نکلی ہیں, اسے خلاف
لوگوں نے احتجاج کیا 2700 اور 50 ریاستوں میں آئی تھنک اس کی ہے، اور تقریباً جو ہمارے پاس فگر آئے ہیں وہ ہے 70 لاکھ کے قریب افراد نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے ٹرمپ کے خلاف. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یار مطلب یہ کہ میں اتنا مجھے پتا کہ ایک اچھی اکثریت ایوریج امریکنز جو ہیں اور ویسٹرن کنٹری وہ بڑے اچھے انسان ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری یورپ میں فلسطینیوں کے حق میں کتنی باتیں ہوئی تھیں، تو مسلمان ممالک کے نہیں جتنے وہ باتیں اسی طرح امریکہ میں ذرا کم ہوئی، کیونکہ وہ بہت ہی ادھر ایسے کہتے ہیں اسرائیلی لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ، اور وہ اس طرح، لیکن پھر بھی وہاں اچھے خاصی تعداد میں ہوئی. تو لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہیں جو ان کی بنیاد سے تعلق ہے، جس کا یعنی کہ اٹس اے کنٹری آف امیگریشن، اور ادھر فریڈم آف اسپیچ، ڈیموکریسی، اور آپ نے نیو یارک میں کا وہ اسٹیچو آف لبرٹی بھی دیکھا ہوگا کہ تو یہ وہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے پوری دنیا. اس کا ٹیلنٹ اور فری ذہن والا بندہ وہاں کے بسنا پسند کرتا ہے تاکہ وہاں سے آپ کے پوٹینشیل کو گرو ہونے میں بہت تو اب یہ ایسی جس کی ریپوٹیشن ہو، تو یہ آیا بندہ تو اس نے جناب ایسی حرکتیں کری ہیں جو کہ اس ایک ایوریج امریکن جو ہوگا اس کو بڑا دکھ ہوتا ہو. ہم جس ساکھ پہ زندہ تھے، جس ساکھ پہ ہم نے ترقی کری، پتہ بھی دیکھیں اس وقت کتنے نوبل پرائز امریکہ میں ملے ہیں، اور جن یونیورسٹی سے ملے ہیں انہیں یونیورسٹی کے آپ نے فرض بند کر دیے، محکمہ تعلیم کو ہی ختم کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی یار یہ کیسے ان کے سسٹم اس طرح چل رہا ہے. اور جو پروفیسر آف دا یونیورسٹیز ہیں ان کے خلاف آپ کا بڑا بغض ہے، جو ان کی باتوں میں مجھے پچھلے سال نظر آیا، ان کی پارٹی کے جو اوپر کی ٹاپ کے لیڈرز ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. جو سائنس آپ کو ترقی دے گے، آپ کو ایج دے گے، آپ کو پاور بناتی ہے، بہت ملٹری اور فائنینشیل پاور، اسی آپ کھیت کے دشمن ہو رہے ہو، اور اسی کھیت کے اندر آپ ایک قسم کا اس کی آبیاری نہیں کر رہے. تو ایک یہ ہوا، پھر آزادی والی بات میں نے کری، ڈیموکریسی والی بات کری. تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا بندہ، اور ہمیں لگتا نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ایک عام سا بندہ ہے اور اس کی کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے ایجوکیشن وائز، وہ رینک کی باکس لڑائیاں بڑھائیاں مینیج کرتا تھا، وہ بزنس مائنڈیڈ، اور اس میں وہ فوڈ اور اس طرح کی، وہ ایک بندہ جب آ کے ایک پریزیڈنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس جو مورل ایشوز ہوتے ہیں اور ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طرح بھی نہیں کر پاتا. میں تو اتنی طریقے سے نہیں بول سکا، لیکن اگر آپ نے اس کے بارے میں جو آپ نے کوشچن کیا اس کے بارے میں مہدی حسن کو دیکھیے گی. بالکل ہے سر. مہدی حسن وہ صحافی، ہاں، وہ جنہوں نے خواجہ آصف کا جی انٹرویو بھی کیا، انٹرویو بھی ڈالا. سر ان کی بہت اچھی اسپیچ سنی گئی ہے کافی ملینز میں. بھائی وہ مطلب بات یہ ہے کہ بھائی تو خود امیگرینٹ، تیرا باپ امیگرینٹ، تیری 3 میں سے 2 وائف امیگرینٹ، اور تو امیگرینٹ کی دس اس نے جس طرح سے دھلائی کری ہے نا، تو میرا خیال ہے وہ کافی ہے. مطلب میں تو جو بات کہوں گا وہ تو انشورہ چلتے ہیں، ٹائم کافی ہو گئے. آخری ایک کوشچن ہے اسی کے اوپر ہی کہ ٹرمپ نے جو مظاہرین تھے اس کی ایک ویڈیو بنائی اور کچھ جہاز میں وہ بیٹھا ہوگا اور اوپر سے گندگی پھینک رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہ ٹرمپ کو سوٹ کرتا تھا اپنے ٹویٹر کے؟ وہ میں جو آپ منہ سے بولتے ہیں، آپ دیکھیں نا اس کے لفظوں میں کتنی گالیاں ہوتی ہیں. بالکل. وہ میں لفظ آپ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ابھی لفظ میں نہیں استعمال کرنا پڑتا کہ وہ کتنی گالیاں وہ اس طرح دیتا ہے جیسے ہم الحمدللہ یا ماشاء اللہ بولتے ہیں، وہ اس طرح وہ بولتا ہے. اور یہ جس طرح کی وہ باتیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے اور عمل سے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دماغ کس قسم کا لیول کا ہے، ویڈیو کا ہے یا بلو لیول کا ہے. تو یہ وہی یہاں کافی میچ آ رہا ہے، ایک پٹواری ذہن میں ہے اور یہ اس طرح کے ذہن میں. تو بہرحال جو ایک کچرا مال ہوتا ہے یہ اس کی پروڈکٹ ہے دماغی طور پر. ویسے تو بلینر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
یہ نہ کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جمیل شریف نبی صاحب. آج ہم نے بات کی کہ پی کے حوالے سے نواز شریف کے بارے میں بات کی, ٹرمپ کے بارے میں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں. اور گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.